ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا لجنہ ٹی وی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 4۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ نہ تقسیم ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق تقوی یعنی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، جو دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ آگ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں یہ 3 صفات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ نمبر 3، منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ نمبر 4، منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔
اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ نمبر 5، غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی، فہمائش بھی، تنقید بھی، تعریف بھی، جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدھ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اس میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی بھی صورت یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریش لشکر 2 بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و یقین اور عزم و وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نمبر 6، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور جو سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں: صبر، دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارہ میں آیا ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ 28ویں پارہ کی سورہ طلاق کو سورۃ النساء قصری یعنی چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین یعنی نساء سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ نمبر 2، یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ نمبر 5، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسبت یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج کا پارہ مکمل ہوا۔